گلی محلوں میں پنجے بٹھاتے، پیراں بٹھاتے، معلوم ہے؟ پیراں بٹھا کو پی کو ناچتے، لیکن وہاں جا کر کون سے بھی مولوی صاحب استینہ چڑھا کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، منظم نہیں کرتے، اور بولتے ہیں اگر پیراں ہم نہیں بٹھائے تو غیراں بٹھا دیتے ہیں۔ تو غیراں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت سے روکنے والے کفار و مشرکین مکہ تھے۔ اللہ کا کلام پڑھ کر سنانے والوں کو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو سوائے کفار کے کوئی اور نہیں روک سکتا۔ اسی لیے دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، یعنی مکمل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے جس نے ہم تمام کو رمضان کے راتوں میں قیام اللیل کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ذرا زور سے آمین بولو۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی راتوں میں، رمضان کی ہر رات میں بہت سارے بندوں کو جن کا نام رمضان سے پہلے جہنمیوں کی فہرست میں تھا، اللہ ان تمام کو جہنم سے آزاد کر کے جنتیوں میں شمار فرماتا ہے۔ اسی لیے ان گھڑیوں میں دعائیں کرتے رہنی چاہیے، ایک دوسرے کو دعائیں دیتی رہنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ آیت نمبر 225 جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ آیت جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آیت الکرسی کے متعلق نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح میں ایمان و یقین کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس آیت کا وظیفہ پڑھتا ہے یا یہ آیت کی تلاوت کرتا ہے، اگر شام تک اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ جنتیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر شام کے وقت تلاوت کرتا ہے اور صبح ہونے تک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی کا اہتمام کرنے والے اور جنت کے درمیان موت ہی کا فاصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو اسم اعظم کے ساتھ آغاز فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کیونکہ اس کائنات کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کائنات کا انتظام کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ مفسرین ان دو اسماء حسنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جسے موت آئے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جسے موت آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جسے اونگ آئے، جسے نیند آئے، جو ٹوٹ کر بیٹھ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ اور اس کے بعد اس میں وسیع کرسیہ السماوات والارض کا لفظ آیا ہے۔ کرسی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا ہے، اور
کرسی کی جو وسعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں عرش اور کرسی الگ الگ مخلوق ہے۔ کرسی کی جو وسعت ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ اس کرسی کا فاصلہ ہے۔ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرسی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم مخلوق ہے، اور صرف اس ایک مخلوق کا حال یہ ہے کہ عرش عظیم کو چھوڑ کر پوری کائنات اس کرسی کے مقابلے میں صحرا میں گری ہوئی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اگر ایک صحرا میں، بیابان میں ایک انگوٹھی گرتی ہے، انگوٹھی نظر نہیں آتی، اسی طرح کرسی کے سامنے یہ آسمان و زمین کی جو وسعت ہے یہ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مدینے میں جب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ان کے جو ماں باپ تھے چاہتے تھے کہ بچے بھی ایمان لے آئیں، لیکن زبردستی اپنے اولاد پر زبردستی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرمایا کہ دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہماری دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، محلوں میں گلیوں میں اس رمضان المبارک کے مناسبت سے بہت سارے لوگ درس قرآن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، سماعت قرآن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دینی اجتماعات روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ کو دعوت کی ضرورت کرنے کی کیا بات ہے، ہم اجتماع کر رہے ہیں، فلاں ہم کر رہے ہیں، آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کو اور لوگوں کو گلی محلے میں درس قرآن سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فلاں کی مسجد کو نہ جاؤ، فلاں کے درس میں نہ جاؤ۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بیان کر دوں۔ جب حج کا موسم آتا تھا، مکے میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے باقاعدہ مکے والے مشرکین مکہ، کفار مکہ ایک منظم منصوبہ بند سازش کے تحت مکے کے جو 5 راستے تھے ان راستوں میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑے ہو کر مکے میں داخل ہونے والوں کو وہ لوگ کہتے تھے کہ مکے میں کعبے کے پاس آپ کو فلاں فلاں شکل کا ایک شخص نظر آئے گا، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے قریب مت جانا، ان کی باتیں مت سننا، جو بھی ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے یا سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، وہ جادوگر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ فلاں ہیں۔ اس طرح کی باتیں مکے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کرتے تھے، اور آج بھی یہی کام ہوتا ہے۔ گلی محلوں میں پنجے بٹھاتے، پیراں بٹھاتے، معلوم ہے، پیراں بٹھا کو پی کو ناچتے، لیکن وہاں جا کر کون سے بھی مولوی صاحب استینہ چڑھا کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، منظم نہیں کرتے، اور بولتے ہیں اگر پیراں ہم نہیں بٹھائے تو غیراں بٹھا دیتے ہیں۔ تو غیراں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت سے روکنے والے کفار و مشرکین مکہ تھے۔ اللہ کا کلام پڑھ کر سنانے والوں کو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو سوائے کفار کے کوئی اور نہیں روک سکتا۔ اسی لیے دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کڑی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق کہ اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی اللہ کے کلام کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے
جو نیک لوگ ایمان لانے والے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لے آنے والے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ یعنی اللہ ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ اور جب اللہ کسی کا دوست ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اس کا دل، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، یعنی مکمل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مکمل بیان اللہ نے جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کا، وہیں پر شیطان کے دوستوں کا بھی ذکر فرمایا۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ شیطان کے دوست وہ ہیں جو نور سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، نور سے تاریکی کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اچھے تھے، ہم نے ایسے لوگوں کی دوستی کی جنہوں نے ہم سے ہماری نمازیں چھڑا دی، جنہوں نے ہمیں پینا سکھا دیا، جنہوں نے ہمیں گانجا مارنا سکھا دیا، چرس مارنا سکھا دیا، جنہوں نے ہمیں روزوں سے دور کر دیا، رمضان سے دور کر دیا، آہستہ آہستہ ہمارے ماں باپ کے نافرمان بنا دیا۔ ایسے دوست دراصل دوست نہیں ہیں، یہ شیطانی دوست ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی دوستی کریں۔ صحبت ترا صالح کنت، صحبت ترا طالع کنت، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو نیک ہو جائے گا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو برا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر تم عطر فروش، پھول فروش، جو لوگ عطر بیچتے ہیں، پھول بیچتے ہیں، اگر ان کی دوستی کرو گے تو تم بیچو نہ بیچو تمہارے حصے میں خوشبو ضرور آئے گی۔ اگر یہی کول سے بیچنے والوں کی دوستی کرو گے، کلمی والوں کی دوستی کرو گے، آگ میں جلنے والوں کی دوستی کرو گے، تمہاری دوستی سے فائدہ ہو نہ ہو تمہارے کپڑے ضرور گندے ہو جائیں گے، اور تمہارے کپڑوں میں چنگاریاں پڑ کر تمہارے کپڑے ضرور جلیں گے۔ نیک لوگوں کی دوستی کیجیے، نمازیوں کی دوستی کیجیے، روزے داروں کی دوستی کیجیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی دوستی انسان کو نیک بنا دیتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بہت ساری باتیں جہاں بیان فرمائی ہے، ایک بات واضح انداز میں بیان فرما دی کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات خیرات کو تکلیف دے کر، احسان جتا کر برباد مت کرو۔ یعنی ہم نیک کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ہم زبان سے تکلیف بھی دے دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، اپنے اموال کو، اپنے مال کو، اپنے صدقات کو زبان سے تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر برباد مت کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ بھلی بات اور اچھی بات بہتر ہے اس سے جب تم دے کر زبان سے تکلیف پہنچاؤ۔ معلوم یہ ہوا
کہ احسان جتانے سے بچنی چاہیے، اور احسان جتانے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ المنان، احسان جتانے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اسی کے کڑے کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر ہمیں مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو توحید کی زندگی نصیب فرما، اللہ ہم تمام کو توحید کی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔